بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کی سخاوت کا ایمان افروز واقعہ۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کر کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں اور اس کے سبک رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگے۔ اگر وہ دے تو بے شک تعریف کے مستحق ہے، عذر کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور وزیر کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طائی کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا، یعنی باد و باران کا زبردست طوفان تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے اور پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رات میں بہت سخت طوفان تھا۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے جانور منگواتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر میں نے اسے ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی ہی تعریف کے حقدار ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی مہمان آئے تو دل کھول کر مہمان نوازی کریں، کیونکہ مہمان نوازی کرنا اور مہمانوں کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔